عرض کیا کہ حضرت ابا جی چلے گئے، اب ہم لوگ یہاں کم عمر لوگ ہیں، آپ آ جائیے، اس سال کا رمضان آپ کا یہاں گزرنا چاہیے۔ چنانچہ ان کی درخواست کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کیا اور اس سال کا رمضان حضرت مدنی کا نظام الدین میں گزرا۔ معاشر رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی بات پوچھی جاتی تھی تو کہتے تھے ہمارے مشورے والے ابھی سب ایک جگہ نہیں ہیں، کچھ رائے میں ہیں، کچھ حجاز میں ہیں، جگہ جگہ ہیں، جب سب ایک جگہ جمع ہوں گے تو مشورہ کر کے بتائیں گے۔ یہ نہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، میں جو چاہوں کروں، میرا فیصلہ حرف آخر ہے، میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ نہیں، میرے مشورے والے ایک جگہ نہیں ہیں، میرے مشورے والے جگہ جگہ ہیں۔ جب ہم سب جمع ہوں گے تو مشورہ کر کے پھر کوئی بات بتائیں گے۔ علماء اور صلحاء کی نگرانی اور سرپرستی میں اور حل و عقد سے مشورہ کر کے معاشر رحمۃ اللہ علیہ چلتے رہے۔ جب 65 میں معاشر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا پڑوس میں، تو پھر بات آئی کہ اب کام کا کیا؟ تو پھر اس وقت کے اہل اللہ علماء صلحاء جمع ہوئے۔ حضرت شیخ تھے، حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، نظام الدین آئے اس موقع پر۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے استاد حدیث کے، وہ تشریف لائے اور ذمہ داران تھے، اور ذمہ داروں سے مشورہ ہوا کہ اب کام کا نظام کیسے چلے گا۔ تو پھر علماء اور صلحاء نے اور اس وقت کے اہل اللہ نے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب پر اتفاق رائے کیا۔ سب کا اتفاق مولانا انعام الحسن صاحب پر ہوا۔ حضرت شیخ نے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب سے پوچھا سہارنپور میں، مولانا انعام اب تو تم ذمہ دار ہو گئے تو کیا فرق پڑا؟ تو ان کا جواب سنیے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے مولوی یوسف کے زمانے میں میری رائے ہوتی تھی، اب تو میری کوئی رائے بھی نہیں ہوتی ہے، رائے مشورے سے ساتھی جو کہتے ہیں وہ میں کر لیتا ہوں۔ مولوی یوسف کے زمانے میں میری رائے ہوتی تھی، اب تو میری کوئی رائے بھی نہیں ہوتی ہے، رائے مشورے سے ساتھی جو کہتے ہیں وہ میں کر لیتا ہوں۔ اور ذمہ داری کے بعد اپنے ساتھیوں سے یوں کہا، اپنے ساتھیوں سے کہ جس دن ذمہ داری کی بات میرے اوپر آئی، میں اسی دن سمجھ گیا کہ اب اپنی چھوڑ دینی ہوگی، اپنی چھوڑ دینی ہوگی۔ چنانچہ مکمل 30 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزرا حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا، ہمیشہ علماء و صلحاء کی سرپرستی، نگرانی اور ان سے رائے و مشورہ، ان سے ملنا جلنا اور ان سے صلاح کرنا، یہ چلتا رہا، اپنے بڑوں سے بھی، اپنے ہم عصروں سے بھی، اپنے چھوٹوں سے بھی، سب سے رائے مشورہ کر کے چلتے رہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخر دور آیا تو بڑا بوجھ تھا کہ کام کا کیا ہوگا۔ چنانچہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کافی غمگین دیکھا، یہ 80 کی بات ہے، 82 میں حضرت بیلجیم میں تھے اور حضرت شیخ کا انتقال ہوا، تو یہ 80 کے آس پاس کا واقعہ ہے کہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کرایا کہ مولانا انعام کو بہت غمگین دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو پوچھا، مولانا انعام الحسن صاحب نے فرمایا کہ کام کا بہت بوجھ اور غم ہے کہ کام کا کیا ہوگا، پوری دنیا میں اتنا کام پھیل گیا، کام کا کیا ہوگا؟
چنانچہ 93 کے حج میں جب قافلہ حج میں تھا تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر حضرت جی نے یہ کہا، معاون امام صاحب نے، کہ میری طبیعت بگڑ رہی ہے، تم دیکھ رہے ہو، اور اب میری طبیعت اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ پورا بوجھ اکیلے مجھ پر ہو، تو تم لوگ تو ہو ہی، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک مشورے کی جماعت نامزد ہو جائے، سب اس بوجھ کو لے کے چلیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حج کے بعد سب نظام الدین آ جاؤ، پھر وہاں رائے ملا لیں گے۔ حضرت جی کا یہ بہت ہی پیٹرن جملہ تھا کہ رائے ملا لو، جب کوئی بات آتی تھی رائے ملا لو، اکیلے کچھ نہیں، رائے ملا لو۔ چنانچہ حج کے سفر کے بعد ذمہ داران، دنیا کے کام کرنے والے، کوئی کسی ملک کا قافلہ آیا تھا، اس موقع پر یہ لوگ بھی پہنچے۔ حضرت جی معاون احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ناشتے کے بعد ان حضرات سے کہا کہ دیکھو یہ تم 8 ہو، اس میں 2 اور شامل کرو، میاں جی محراب کو اور حضرت مولانا سعد صاحب کو، یہ 10 کی جماعت ہے، شورا 10 کی شورا بنائی 93 میں۔ 95 میں پوچھا مولانا سید احمد خان صاحب نے حضرت جی سے کہ جہاں آپ رہیں گے وہاں تو آپ فیصل ہیں، جہاں آپ نہیں ہوں گے وہاں ہم کیا کریں گے؟ وہاں سید احمد خان صاحب نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا رائے مشورہ کر کے اپنے میں سے فیصل مقرر کر لینا، رائے مشورہ کر کے فیصل مقرر کر لینا۔ چنانچہ 95 میں جب حضرت جی کا انتقال ہو گیا تو اس موقع پر دنیا کے کام کرنے والے جمع ہوئے پرانے نظام الدین میں، اور ہفتہ دن تک اس کا مذاکرہ ہوتا رہا کہ آگے کام کا نظام کیسے چلے گا۔ یہ 10 جو شورا والے تھے اس میں سے 5 ہندوستان کے، 4 پڑوس کے اور 1 بنگلہ دیش کے، یہ 10، 5 4 9 1 10، یہ 10 تھے۔ تو یہ طے ہوا رائے مشورے سے، جو لکھا گیا ہے وہ لکھا ہوا موجود ہے، صرف زبانی نہیں ہے، لکھا گیا ہے کہ یہاں اب کوئی امیر نہیں ہوگا، بلکہ جو مشورے والی جماعت ہے ہندوستان کی 5 کی، اس میں سے 3 فیصل ہوں گے بدل بدل کے۔ 5 کون؟ حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب، حضرت مولانا عمر صاحب، میاں جی محراب صاحب، حضرت مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب، یہ 5۔ یہ طے ہوا کہ یہاں کوئی امیر نہیں ہوگا، یہ مشورے والی جماعت ہوگی، اس میں سے 3 فیصل ہوں گے، حضرت مولانا اظہار صاحب، مولانا زبیر صاحب، مولانا سعد صاحب، اور یہ باری باری سے ہوں گے بدل بدل کے۔ ایک یہ طے ہوا جو لکھا گیا ہے۔ دوسرا یہ طے ہوا، یہ مشورے میں بات آئی کہ یہاں بیعت ہوتی تھی، بیعت کا کیا ہوگا؟ تو طے ہوا کہ یہاں اب بیعت نہیں ہوا کرے گی۔ یہ دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر 95 میں ہی مشورے والوں کا، شورا والوں کا سفر ہوا، پورا شورا والوں کا سفر ہوا باہر ملکوں کا ایک ساتھ۔ وہاں اظہار صاحب کو چونکہ ذمہ داری نظام الدین کی ہوتی تھی تو وہ سفر میں نہیں رہتے تھے، لیکن بقیہ سارے لوگ رہتے تھے۔ یہ سفر سیلون سے لے کر آسٹریلیا تک کا ہوا 95 میں۔ پھر 96 میں ایک سفر ہوا شورا کا ایک ساتھ، اور یہ سفر افریقہ کے ملکوں کا ہوا۔ اس میں
پورٹ لوئس میں جب سب ایک جگہ جمع ہوئے، سفر کا آخر تھا، تو یہ طے ہوا کہ ہندوستان کے 5 جو شورا کے ہیں اس میں 3 فیصل ہیں، اس میں 2 عمر صاحب، میاں جی محراب۔ اب یہ 5 فیصل ہوا کریں گے باری باری سے بدل بدل کے۔ چنانچہ نظام الدین میں یہ 5 باری باری سے بدل بدل کے فیصل ہوا کرتے تھے۔ یہ 96 کی بات ہے۔ 99 آتے آتے اس 10 میں سے 5 کا انتقال ہو گیا، 5 باقی بچے۔ تو یہ بات طے ہوئی کہ اس کام کے اندر کوئی حذف و اضافہ یعنی گھٹاؤ بڑھاؤ حضرت جی کی بنائے ہوئی شورا کے افراد کے اتفاق رائے سے ہوگا۔ کوئی گھٹانا اور بڑھانا کیسے ہوگا؟ کہ شورا کے اتفاق رائے سے ہوگا، شورا کے اتفاق رائے سے ہوگا۔ یہ 99 میں طے ہوا، پورا ایک فیصلہ ہے جو لکھا ہوا ہے، آخر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شورا کے اتفاق رائے سے کوئی بھی گھٹانا بڑھانا ہوگا۔ 2000 کے بعد جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہج تھا، اور جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہج تھا، ان 3 دور میں جو کام کا نہج تھا اور اس کی جو بنیادیں تھیں، اس بنیادوں میں، اس نہج میں تبدیلی ہونے لگی۔ تو پوری دنیا کے کام کرنے والوں کے کان کھڑے ہوئے کہ جب ان بنیادوں میں تبدیلی ہوگی تو کام پٹری سے اتر جائے گا۔ ان بنیادوں میں تبدیلی ہوگی تو کام پٹری سے اتر جائے گا۔ تو سب متفقر ہوئے کہ یہ رائے مشورے سے ہونے کی چیز ہے۔ اگر کوئی چیز گھٹانی بڑھانی ہو تو رائے مشورے سے ہو، بغیر رائے مشورے کے اگر ہوگا تو کام پٹری سے اتر جائے گا۔ اس میں چند باتیں بہت اہم ہیں، ساری باتوں کا تو موقع نہیں ہے، لیکن چند باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ جو سب سے اہم ہے، جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں، کہ کام کی حفاظت علماء کی نگرانی اور اہل اللہ کی سرپرستی میں ہے۔ تو ہم مسلکن اہل سنت والجماعت کے پابند ہیں۔ یہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ اہل سنت والجماعت کی پابند ہے۔ قرآن کی تفسیر میں، احادیث کی تشریحات میں اور فقہ میں، یعنی صحابہ کے واقعات سے استدلال کرنے میں ہم جمہور کے پابند ہیں، جمہور کے پابند ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت کے پابند ہیں۔ جو شاذ قول ہے، منفرد قول ہے کسی کا، اس کے ہم پابند نہیں ہیں۔ اپنی ذات میں ہو سکتے ہیں، عوام میں ہم منفرد بات نہیں لائیں گے، شاذ قول کو نہیں لائیں گے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے پابند ہیں۔ چنانچہ سن 2000 کے بعد ایسی باتیں آنے لگیں قرآن پاک کی تفاسیر میں جو جمہور مفسرین کے خلاف ہے، یا احادیث کی تشریحات میں جو جمہور محدثین کے خلاف ہے، یا فقہ میں جو جمہور فقہاء کے خلاف ہے۔ تو 2000 کے بعد سے لے کر 10-15 سال تک افہام و تفہیم و سمجھانا بجھانا ہوتا رہا،
کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ جمہور علماء، جمہور فقہا، جمہور محدثین، جمہور مفسرین کے خلاف ہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے عام مجمع میں لاکھوں کے. یہ بات ہوتی رہی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں علماء اور اہل اللہ کا اعتماد اٹھنے لگا. یہ میں اصل عرض کر رہا تھا. اصل بات یہ شروع سے یہ بات لے کے چل رہا ہے. علماء اور اہل اللہ کا اعتماد اٹھتا گیا اور ان کے دلوں سے تائید نکلتی گئی، بلکہ کلمات آتے گئے کہ صاحب یہ جماعت اپنا رخ بدل رہی ہے، پٹری سے ہٹ رہی ہے. چنانچہ علماء دیوبند، علماء سہارنپور یا اور بھی دیگر دنیا کے علماء، بڑے بڑے علماء اور صلحاء اس بات کی طرف توجہ دلاتے رہے کہ کام پٹری سے اتر رہا ہے، کام اپنی جگہ سے ہٹ رہا ہے. اندر میں بھی سمجھانے بجھانے کا معاملہ زبانی بھی، لکھ کر بھی، مجمع میں بھی ہوتا رہا، اور باہر سے بھی علماء اور صلحاء کے خطوط آتے رہے اور وہ نشاندہی کرتے رہے. اور ڈر اس بات کا تھا کہ علماء اور صلحاء کی تائیدات اگر پورے کام پر سے نکل گئی، ان کے قلوب سے نکل گئی، تو پھر دنیا میں کام کا کرنا مشکل ہو جائے گا. وہاں رہ کر سمجھاتے بجھاتے علماء اور صلحاء کے سامنے یہ بات آنے لگی کہ جو وہاں ہیں علماء اور صلحاء، ان کی تائید ان نئی باتوں کو حاصل ہے، چونکہ اندر میں ہے ان کی تائید حاصل ہے. گویا یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے، سب مل کر ایسا کہہ رہے ہیں. حالانکہ جو لوگ اندر تھے وہ اس سے راضی نہیں تھے، وہ سمجھا رہے تھے، بجھا رہے تھے. تو وہاں رہ کر صحیح بات کو لے کے چلنا ناممکن ہو گیا. تو کام کی حفاظت کے لیے الگ ہونا پڑا کہ یہ 3 دور کا جو کام ہے، جو نہج ہے، جو اصول ہے، جو ہم پابند ہیں اہل سنت والجماعت کے، اس کے اعتبار سے یہ کام چلے